الحمد لله الذي أملاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے مراب مل کر انتہائی ادب، احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، ارواحنا فداء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکش پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کا ایک عظیم الشان فرمان قرآن مقدس میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں جبکہ تم کمزور تھے. بدر کیا ہے؟ بدر میں کیا ہوا؟ ایک بہت ہی عظیم الشان تاریخ ہے. اسلامی تاریخ میں غزوہ بدر کو بہت ہی اہمیت دی گئی اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی اہم پیغامات ہیں. تاریخ اسلام کے اعتبار سے بدر میں جو معرکہ ہوا حق اور باطل کے درمیان، اور حق کو فتح حاصل ہوئی، سچائی کی جیت ہوئی، پرچم اسلام لہرایا، وہ تاریخ 17 رمضان المبارک تھی، جس کو غزوہ بدر یا جنگ بدر کہا جاتا ہے. وہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو رونما ہوا. اس جنگ کی نوعیت کچھ اس طرح سے تھی کہ اصل میں اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، بلکہ قافلہ قریش کو روکنے کی غرض سے، تاکہ انہیں احساس ہو اور ان کو دین کی دعوت دیں. لیکن اس قافلہ قریش نے اپنے ہم نواؤں کو دعوت دے کر کے بلا لیا کہ ہمارے خلاف جنگ کی تیاری ہے، آپ لوگ بھی آ جاؤ. اس وقت قافلہ قریش کے سردار حضرت ابو سفیان تھے، جو کہ بعد میں ایمان لائے. حضرت ابو سفیان کی قیادت میں جو قافلہ تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا، اس قافلے کی مدد کے لیے ادھر پورے مکہ میں اعلان ہو گیا، اور اعلان کرنے والا ابو جہل تھا، جو کہ سخت ترین دشمن اسلام تھا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے بغض و عناد رکھتا تھا. اس نے جب یہ سنا کہ یہ لوگ گئے ہیں بدر کی طرف، تو حضرت ابو سفیان کی مدد کے لیے مکہ کے تمام جیالوں کو اس نے جمع کیا اور کہا کہ سب کو چلنا ہے. تو مسلسل اس کی کوششوں سے کافی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور ان کی پوری تعداد 1000 سے زیادہ ہو گئی.
اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جو تشریف لے گئے تھے کل ملا کر کے 313 حضرات تھے، اور ان میں بھی سب کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے۔ عام طور پر جنگ میں جانے والے ہتھیار لے کر کے جاتے تھے، تلواریں ہیں، زرہ ہے اور سواری بھی ہے، لیکن اکثر کے پاس سواری بھی نہیں تھی، صرف 80 اونٹ تھے اور چند گھوڑے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائی ان میں کتنے حضرات پیدل گئے تھے۔ یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس کے بعد یہ جب کفار مکہ کی طرف سے اذیتوں کا سلسلہ شروع رہا اور طرح طرح کی سختیاں وہ بڑھاتے رہے، تو اس لیے ان کے قافلے کو روکنے کی غرض سے ادھر سے گئے، لیکن وہ جنگ کی صورت بن گئی۔ یہاں پر اس شبہ کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان گھٹانے کے لیے یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو جہاد کے لیے ہی لے کے جاتے تھے، قتل و غارت گری کے لیے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ کچھ مخالفین اسلام نے اس طرح کی باتیں پھیلا کر پروپیگنڈا کر کے اسلام سے دوری اور نفرت اور بیزاری کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم قتل و غارت گری کے ارادے سے نہیں اور کسی کو اذیت اور تکلیف دینے کے ارادے سے نہیں، بلکہ ان کو احساس دلانے کے لیے، کیونکہ وہ جہالت اور تعصب میں اتنے زیادہ بڑھ چکے تھے کہ ایمان والوں کو بہت سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، اذیتیں دیتے تھے اور ان کا راستہ روکتے تھے۔ اس لیے انہیں احساس دلانے کے لیے یہ مہم شروع کی، لیکن جب ادھر کفار مکہ نے اپنی تعداد دکھانے کے لیے اور جنگ کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کر دیا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس اوزار ہیں، ہتھیار ہیں، اسباب ہیں، لہذا ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے، تو جب سامنے والوں کی نیت جنگ کی دیکھی تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان رائے اور مشورہ فرمایا۔ یہی تاریخ ہے کہ ڈائریکٹ جنگ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آمادہ نہیں فرمایا، بلکہ ان کو ایک جگہ رکا کر کے حضور نے فرمایا کہ اب جنگ کی صورت بن رہی ہے، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے پیش فرمائی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے پیش فرمائی۔ اکثر کی رائے یہی ہوئی کہ اگر وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی جنگ کریں گے، اگر وہ مقابلے میں آنا چاہتے ہیں تو ہم بھی مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں تک کہ ان میں جو انصاری صحابہ جو حضرات تھے، کیونکہ مہاجرین کم تھے اور انصار زیادہ تھے، تو انصاری صحابہ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں۔ انہوں نے بالکل ہی پرجوش انداز میں یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم اور تمہارے رب جاؤ لڑو، ہم نہیں لڑیں گے، مگر ہم آپ کے وہ غلام ہیں کہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے سامنے ہم رہ کر کے سینہ سپر ہوں گے اور لڑیں گے اور اپنی جانیں آپ کے قدموں میں قربان کر دیں گے۔ ان مشوروں کو سننے کے بعد اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ جانثار، یہ غلام، یہ واقعی وفادار ہیں اور ان کے اندر واقعی پرچم حق بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے پوری طرح سے جذبہ ہے۔ پھر بدر جب پہنچے، بدر ایک میدان ہے، ایک علاقہ ہے، اس کا نام بدر یوں پڑھا کہ وہاں پر ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام بدر تھا،
تو اس لیے اس پورے میدان کو میدان بدر کہا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہاں کا جو رہنے والا ایک جو سردار تھا اس کا نام بدر تھا، تو اسی کے نام سے وہ اس جگہ کا نام بدر پڑا۔ بہرحال اس بدر کے میدان میں جب پہنچے، وہاں پر اب کدھر قیام کیا جائے، کدھر پڑاؤ ڈالا جائے، اس وقت جو طریقہ تدبیر تھا، اس وقت جو جنگوں کی تدبیر تھی کہ ایسے جگہ پر ٹھہرتے کہ جہاں پانی وغیرہ کا انتظام بھی ہو۔ لیکن پہلے ہی وہ کفار مکہ کنویں پر قبضہ کر لیے، جہاں کنواں ہے پانی ہے ان لوگوں نے پہلے وہاں قبضہ کر لیا۔ تو صحابہ کرام یہ سوچنے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خالی گڈھے ٹائپ ہیں ادھر ہم قیام کرتے ہیں، جبکہ وہاں ریتیلی زمین تھی، گھوڑوں کے اور اونٹوں کے ٹاپ اس میں رک نہیں پا رہے تھے۔ جب زیادہ ریت ہوتی ہے تو اس میں پیر ٹکتے نہیں ہیں، پھسلتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کو پسند فرمایا، جبکہ وہ کفار مکہ جدھر ٹھہرے تھے وہ بالکل صاف زمین تھی۔ اور ادھر جب یہاں قیام کیے، اللہ کا کرم دیکھیے کہ بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہوئی اور تھوڑی دیر کی بارش ہوئی، اس میں جو ادھر گڈھے ٹائپ تھے اس میں پانی آ گیا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے اتنا پانی ہو گیا کہ یہاں ان کے انتظامات پورے ہو گئے، پاک پانی بھی آ گیا۔ اس کا بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ جو ریتیلی زمین ادھر تھی یہ بالکل ہی سخت ہو گئی، بارش گرنے کی وجہ سے وہ بالکل ٹائٹ ہو گئی، اور ادھر وہ لوگ جہاں کھڑے تھے وہاں پورا کیچڑ ہو گیا جس میں ان کے پیر پھسل رہے تھے، یہیں سے ان کی شکست کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے، چونکہ اب کل لڑائی ہونے والی ہے، کل جنگ ہونے والی ہے 17 رمضان المبارک، اس کی شب میں حبیب خدا صلی اللہ تعالی وسلم ایک طرف کنارے اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعائیں فرما رہے ہیں، اور ادھر صحابہ کرام بھی اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، پوری رات اللہ کے ذکر میں گزار دی۔ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں۔ ادھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اگر یہ تیرے بندے شکست کھا گئے اور یہ ختم ہو گئے تو روئے زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو میں لے کر کے آیا ہوں یہ وہ تیرے بندے ہیں جو تیرے ذکر کو بلند کرنے والے ہیں، تیرے دین کا پرچم بلند کرنے والے ہیں۔ ادھر دعائے مصطفیٰ پاک اجابت سے ٹکرائی، اور ادھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قبولیت کا اعلان بھی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو پورا یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان کا اظہار فرمایا، اور حضور نے ارشاد فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، یعنی یہ لشکر بالکل ہی شکست کھا جائے گا۔ یہ جو سامنے تمہارے دکھ رہا ہے لشکر، جن کی تعداد بھی زیادہ ہے، جن کے پر ہتھیار اور اوزار زیادہ ہیں، ان کا خوف مت کھاؤ، یہ شکست کھا جائیں گے اور یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگیں گے۔ حضور نے پہلی پیشن گوئی فرمائی، اور اسی رات میں ایک منظر وہ بھی جو حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے، اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کے دست مبارک میں جو عصا ہے، چھڑی ہے، اس لے کر کے آپ آگے بڑھتے ہیں، صحابہ اکرام ساتھ میں ہیں، آگے بڑھ کر کے حضور نے لکیر کھینچی اور ایک دائرہ بنایا، فرمایا ابو جہل یہاں مارا جائے گا۔ پھر ایک دائرہ کھینچا، پھر حضور نے فرمایا کہ یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، نام لے لے کر کے ان کافروں کا جو کہ کل مرنے والے ہیں، کل شکست کھانے والے ہیں، کل جنگ ہونے والی ہے۔ ایک دن پہلے ہی اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے لکیر کھینچ کر کے، دائرہ کھینچ کر کے بتا دیا۔ اسی سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا، اور یہ کوئی ادھر کی کوئی گڑی ہوئی کہانی نہیں، بلکہ احادیث کریمہ میں
سندوں کے ساتھ صحیح حدیثوں کے ساتھ مذکور ہے، اور وہ بھی صحاح ستہ کی مشہور حدیثیں بخاری شریف اور مسلم شریف میں احادیث کریمہ موجود ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ذکر فرمایا تو اب صحابہ کو اور بھی یقین ہو گیا، یوں تو انہیں پہلے ہی اس بات پر پورا یقین تھا کہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ اب یہاں پر آپ رک کر کے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آخر ان کو جو کامیابی ملی اور کامیابی کا جو یقین تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ان کا اللہ اور اللہ کے رسول پر پورا ایمان تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے مومنوں کو اللہ پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ہتھیار، یہ اسباب، یہ حالات، یہ ظاہری چیزیں یہ ایک طرح سے وقتی طور پر ساتھ دے سکتی ہیں، لیکن اللہ اگر نہ چاہے تو سارے اسباب کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے، لیکن اللہ چاہے تو بغیر اسباب کی بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو جنگ بدر کی تاریخ میں یہ جو مناظر ہیں یہ ہمارے لیے اس میں بڑے اہم پیغامات ہیں۔ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایمان مستحکم ہونا چاہیے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان مستحکم ہوگا، جتنا ایمان ٹھوس ہوگا، اللہ کی مدد اتنی ہی قریب آئے گی۔ اور جن کا ایمان مضبوط نہیں ہے ان کے لیے کوئی مدد نہیں آتی ہے، بلکہ وہ اور ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ آج بھی فرشتے آ جائیں، آج بھی فرشتے مدد کے لیے آ جائیں، لیکن اس طرح کا ایمان تو پیدا کرو، اس طرح کا ایمان پیدا کرو۔ آج ایمان کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان خوف دلا دیتا ہے، ڈر بٹھا دیتا ہے، تو آج مسلمان ڈر اور خوف کے عالم میں ہوتا ہے، لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اتنا اگر اللہ کا خوف ہو جائے، اس کے دل میں خوف الہی پیدا ہو جائے، تو یقیناً وہ دنیا کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہر موڑ پر آ جاتی ہے۔ اس لیے آج کے حالات کے پیش نظر ایک خاص پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ رمضان المبارک میں جس طرح سے خوف خدا سے، اللہ کے ڈر سے، روزے کی حالت میں ہم کھانے پینے اور جماع سے رکتے ہیں، اسی طرح سے اللہ کے خوف سے ہر حرام چیز سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے آج قوم مسلم پر کہ صرف رمضان شریف تک کے لیے چھوڑتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان شریف ختم ہو گیا پھر وہی پرانی عادتیں، جو چیزیں حرام ہیں وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ جیسے نشہ کے بارے میں آج بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آج نشہ بہت تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے، لوگ بڑے شوق سے استعمال کر رہے ہیں، اور تعجب تو اس بات کا ہے کہ اچھے اچھے گھرانے کے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ اہل دولت، اہل ثروت یہ نشہ کو بہت زیادہ استعمال کرنے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا نشہ حرام ہے، سخت حرام ہے، ہمیشہ حرام ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے خوف سے صبح سے لے کر شام تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ روزے میں کھا نہیں سکتے ہیں، پانی پی نہیں سکتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک چھوڑ دیا ہے، جبکہ کھانا اس کے علاوہ دنوں میں حلال تھا۔ روزے کی وجہ سے آپ کو روکا گیا، روزے کی حالت میں روکا گیا، تو اللہ تعالیٰ کا جب فرمان آپ نے اس کو عمل میں لانے کی کوشش کی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھائیں گے نہیں، پانی نہیں پیئیں گے، جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا اس سے رکیں گے، تو جن چیزوں کو ہمیشہ کے لیے حرام فرمایا گیا ہے اس سے کیوں نہیں رکتے ہیں، اس سے کیوں نہیں باز آتے ہیں؟ لہذا جنگ بدر کی اس تاریخ کو سامنے رکھ کر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج بھی جذبہ ایمانی اپنے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ساری باطل چیزوں کو، حرام چیزوں کو اپنے درمیان سے دور کر دو، ختم کر دو، اور آؤ اللہ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر دعا کرو۔ آج بھی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، رب کریم مدد فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی مدد فرمانے کا وعدہ فرما چکا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ،
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد ہمارے ذمے کرم پر ہے. تو پھر مومن آج پریشان کیوں ہے؟ مومن آج خوف زدہ کیوں ہے؟ مومن کیوں اس طرح سے بے چین اور بے قرار ہے؟ اس لیے کہ اندر سے ایمان کمزور ہے. ایمان کے استحکام کا آج سب سے عظیم تقاضا ہے. اس لیے اس عظیم تاریخ کو یاد دلا کر میں پھر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ایمان مستحکم کرو، ایمان کو مضبوط کرو. پھر دیکھیں اس میدان بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نے جب جنگ شروع ہوئی ہے اور مارکا گرم ہوا ہے تو جو بھی مقابل میں آتا ہے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. یہ تعداد دے کر یا ان کے پاس کے ہتھیار اور اسباب دے کر پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، بلکہ اللہ کے بھروسے آگے بڑھتے ہیں اور اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھا یہ گیا ان صحابہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو عظیم صحابہ ہیں جنہوں نے سینہ سپر ہو کر کئی کو آپ نے تحقیق کر دیا اور پھر نار و سقر کر دیا. اور ادھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو فرشتے بھی پہنچے تھے انہوں نے بھی کئی کفار کو قتل کر دیا. دیکھا گیا کئی صحابہ نے بیان کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ادھر تلوار اٹھتی ہے اس سے پہلے وہ گر جاتے ہیں، ادھر ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے اس سے پہلے وہ گر جاتے ہیں. یعنی فرشتے ادھر کام پورا کر رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور ایمان والوں کے ساتھ ہوگی. اس کے بعد دیکھا ان ظالموں نے، ان کفار مکہ نے کہ یہ تعداد میں بھی کم ہیں، ہتھیار بھی ان کے پاس نہیں ہیں، اور اتنا یہ جذبے کے ساتھ ایسا مقابلہ کر رہے ہیں کہ ان میں بڑے بڑے جو سرما تھے، بڑے بڑے بہادر تھے، وہ مارے گئے. اور ایک بڑی عجیب بات ہے، جو ان سارے کافروں کا سردار تھا ابو جہل گستاخ رسول، آپ جانتے ہیں اس کو کس نے مارا ہے، اس کو کس طرح سے قتل کیا گیا ہے. ادھر صحابہ کرام کی جو صف لگی تھی، صف میں کھڑے ہیں، اور کیونکہ وہ طریقہ اس وقت جنگ کا ایک یہ تھا کہ جو سامنے آتا تھا اس کے مقابلے میں یہاں سے اگر ایک آتا ہے تو ایک جاتے تھے، دو آتے ہیں تو دو جاتے. اس طرح سے جنگ کا سلسلہ شروع ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے میں نے دیکھا کہ ایک جوان میرے کان میں کہتا ہے کہ چچا یہ بتاؤ کہ ابو جہل کدھر ہے. وہ جوان اس کو پہچان نہیں تھی، وہ معلوم نہیں تھا کہ اس میں ابو جہل کون ہے، صرف اتنا سنا تھا کہ وہ گستاخ رسول ہے. تو کان میں کہتے ہیں چچا بتائیے ابو جہل اس میں کون ہے. انہوں نے مڑ کر کے دیکھا ایک جوان ہے، چہرے پہ بھی جوانی کے آثار بھی نہیں ہیں، یعنی صرف 14 یا 15 سال کی عمر کے قریب ہے. اور وہ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف، میں نے پوچھا کہ تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ عزم کر کے یہاں پر آئے ہیں کہ یا تو ہم اپنی جان قربان کریں گے یا تو اسے قتل کریں گے، اس لیے کہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ادھر دیکھا تو ایک دوسرے جوان جو انہی کے بھائی ہیں، دونوں بھائی قریب آ کر کے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتائیے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اشارہ کیا، دیکھو یہ، کیونکہ وہ لہراتا ہوا تلوار لہراتا ہوا سامنے آ گیا. تو ان دونوں بچوں کو جب اشارہ کیا ہے، دونوں بچے جھپٹ کر کے سیدھے ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے اور چند ہی وار میں اس کو مار کے گرا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بڑے دشمن رسول کو، گستاخ رسول کو، دشمن اسلام کو، تو چھوٹے بچوں کے ذریعے، جوانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسے فنار فرما دیا. وہ ختم ہو گیا. یہاں تک کہ جب وہ گر پڑا ہے اس کے اندر ابھی بھی سانس باقی تھی. اب آپ اندازہ لگائیے وہ کتنے عظیم تھے، جبکہ وہ کوئی بڑی جنگ کر کے نہیں آئے تھے، نہ کہیں ان کو پریکٹس یا کوئی بہت زیادہ تجربہ نہیں تھا، لیکن اللہ کو کام لینا تھا انہی کے ذریعے. آج یہاں پر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آج ہمارے جوانوں کے ہاتھوں میں صرف اور صرف موبائل گیم ہے یا تو پھر خرافات ہیں، لیکن وہ ہمارے جوان تھے جنہوں نے پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے دشمن رسول کو فنار کر دیا تھا. آج میدان بدر کی تاریخ ہمیں پھر بیدار کرتی ہے کہ آج تماشوں میں جانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کو کندھے پر اٹھانے کا وقت ہے. اللہ کے دین کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے ہمیشہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ بیدار رہے.
لہذا میدان بدر کی تاریخ بڑی عظیم تاریخ ہے، اس میں ہمارے لیے بے شمار پیغامات ہیں۔ لہذا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو، جانثاران مصطفیٰ کو، غلامان مصطفیٰ کو ایک ایسی فتح مبین عطا فرمائی کہ پوری تاریخ میں اس کی ایک مثال قائم ہو گئی، اور کوئی ایسی نظیر اس سے پہلے نہیں کہ اتنی بڑی فتح حاصل بھی ہو۔ یہ بڑی فتح تھی۔ لہذا یہاں پر ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہم اگر اللہ کے دین کی مدد کے لیے پوری طرح سے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کر کے اگر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری مدد ضرور فرماتا ہے۔ کیونکہ وہاں صحابہ کرام کے دلوں میں ایک جذبہ تھا کہ ہم نے جس دین کو قبول کیا ہے اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی وقف کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں قربانی دینا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ ہمارا دین ہمیشہ قربانی کا تقاضا کرتا ہے، قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ تم سے مطالبہ ہے تو قربانی کا مطالبہ ہے۔ آج ہمارے یہاں قربانی کا صرف ایک تصور ہے کہ بقرعید کے موقع پہ ایک جانور لائے اور قربانی کیے، کھا گئے، بس یہی قربانی ہے۔ جو ہمارے یہاں تصور ہے قربانی کا مطلب، قربانی بڑی عظیم ہوتی ہے، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، اپنی جان کی قربانی۔ یہ اصل مطالبہ اسلام ہے کہ جہاں وقت کی ضرورت پڑے وقت کی قربانی دینا ہوگا، جہاں مال کی ضرورت پڑے وہاں مال کی قربانی دینی ہوگی، اور جہاں جان کی ضرورت پڑے وہاں جان کی قربانی دینی ہوگی۔ اور پھر تمہیں یہ کہنا ہوگا جان دی بھی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کیونکہ ہمارا کیا ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، وقت ہے، زندگی ہے، یہ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آج کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری یہ جان میری اپنی ہے؟ نہیں، بلکہ سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا ہے، اور جب تک اللہ چاہے زندگی باقی ہے۔ آج تو حالات ایسے ہیں کہ آج لوگوں میں ایک اور خوف اور ہراس کا عالم ہے کہ اچھے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور تندرست و توانا بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ لوگوں میں ایک خوف طاری ہے کہ دیکھا یہ جا رہا ہے، روزانہ کئی خبریں مل رہی ہیں کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہمیں عبرت ہے، یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر ہم نے بہت زیادہ آرزوئیں اور تمنائیں لے کر کے دل میں رکھی ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن ادھر سانس اکھڑ گئی، ختم زندگی۔ زندگی ہماری دو سانسوں میں ہے، ایک سانس اندر جاتی ہے، اگر وہ واپس نہ آئی تو زندگی ختم۔ ایک سانس اگر نکل گئی پھر سانس نہیں گئی تو بھی ہماری زندگی ختم۔ اگر ہم اس پر غور کریں کہ ہماری زندگی ہے کیا، ہمارے پاس طاقت، تندرستی، مال سب کچھ جمع ہے، لیکن ہماری زندگی صرف دو سانسوں میں ہے۔ اگر سانس اندر جاتی ہے تو ایک زندگی ہے، سانس باہر آتی ہے تو ایک زندگی ہے۔ اگر سانس نہ نکلے تو بھی زندگی ختم، سانس اندر نہ جائے تو بھی زندگی ختم۔ اور آج جو وائرس کے حوالے سے ایک بہت ہی خطرناک جو تصور لوگوں میں گھوم رہا ہے کہ سانس کی تکلیف ہو رہی ہے اور انتقال کر رہے ہیں، سانس کی تکلیف ہو رہی ہے، انتقال کر رہے ہیں۔ یہ وائرس اتنا خطرناک ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے ریسرچ اسکالرز حیرت زدہ ہیں کہ اس کا علاج، پھر بھی وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش میں کچھ حد تک کامیاب اس وقت ہوتے ہیں کہ اگر اللہ نے زندگی لکھی ہے تو کوشش کامیاب ہو رہی ہے، لیکن زندگی ختم ہے تو سانس کی تکلیف سے انسان جا رہا ہے۔ یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے کہ جو تم سوچ کر رکھے ہو کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن معمولی سانس کی تکلیف کو بھی تم دور نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ لہذا اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو فراموش نہ کرو، رب تبارک تعالیٰ کی عطاؤں اور اس کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں تو یہی کہوں گا، میرا وجدان کہتا ہے کہ آج اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا آج عذاب بن کر کے وائرس آیا ہوا ہے۔ یہ ناشکری کا ایک بہت ہی خطرناک وائرس ہے، کیونکہ آج ناشکری بہت زیادہ بڑھ گئی، ناشکری ہمارے درمیان، پورے انسانوں کے درمیان بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ مال و دولت کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ یہ ناشکری کی علامت ہے، یہ ناشکری کی علامت ہے، نشانی ہے
جب انسان اپنی دولت کو حرام چیزوں میں خرچ کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، تو اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ لہذا جو اللہ کی دی ہوئی دولت کو صرف اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرتا ہے گویا وہ شکر گزار بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ لہذا ہوش میں آؤ اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو، خاص طور پر مال، دولت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا کردہ جو بھی قیمتی چیزیں ہیں، اس کی رضا کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق اس کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھیں۔ انشاءاللہ کبھی اس طرح کے عذاب کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موذی وائرس سے محفوظ و مامون رکھے۔ خاص طور پر ایک اعلان یہ بھی میں کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ حکومت کے اعلان کے مطابق اور گائیڈ لائنز کے مطابق بہت سخت تدابیر اختیار کرنے کی باتیں آپ تک پہنچ چکی ہیں، لہذا احتیاطی تدبیر اپنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ باہر آپ نکل رہے ہیں تو یہ ماسک کا اہتمام، چونکہ اکثر ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ فضا میں، ہوا میں یہ وائرس پھیلے ہوئے ہیں، لہذا آپ احتیاط کیجیے، کیونکہ جب ہوا میں پھیل جاتے ہیں تو آپ احتیاط کر کے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یوں تو دعا تو ہمیشہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی احتیاط بھی رکھیں۔ خاص طور پر آپ باہر نکلیں تو ماسک وغیرہ کا اہتمام کریں اور بھیڑ وغیرہ کے جگہوں سے بچنے کی کوشش کریں، زیادہ بھیڑ نہ جمع کریں۔ جیسا کہ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں اس طرح کا ماحول ہے وہاں پر بہت تیزی کے ساتھ یہ مرض پھیل رہا ہے، اور جب مرض کنٹرول سے باہر ہوتا ہے تو پھر کوئی تدبیر کام نہیں آ رہی ہے۔ مرض جب کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے تو ساری تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں، میڈیسن کام نہیں کر رہی ہے، آکسیجن کام نہیں کر رہا ہے، آکسیجن کی شارٹیج ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ بلا ضرورت باہر نہ جائیں، بلا ضرورت باہر نکلنے سے پرہیز کریں۔ خاص اپنے گھر میں رہ کر اللہ کا ذکر کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اتنا اچھا موقع ہمیں زندگی میں مل رہا ہے کہ ایک جگہ گھر میں بیٹھ کر کے ہم اللہ کو یاد کریں، کیونکہ اب تک لوگوں کے پاس ٹائم نہیں تھا، وقت نہیں تھا، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں ہے، اتنا انسان بیزی ہو گیا تھا۔ اب اللہ نے وقت دے دیا ہے کہ اب بیٹھو، کوارنٹائن ہو کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ بہت سارے لوگ منفی تصور لیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں مثبت تصور بہت لحاظ سے سکتا ہے۔ مثبت تصور یہ ہے کہ اگر حالات اس طرح کے ہیں تو ان حالات میں ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے، اپنے ماحول کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے، اپنے معاشرے کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے، اس کی بھی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ خاص طور پر ایک آخری بات یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ یہ بہت پہلے سے کہا جا رہا ہے، اور میں تو یہاں سے مسلسل اعلان کرتا ہوں کہ اپنے محلوں کو، اپنے گلی کوچوں کو، اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کروں۔ کتنی مرتبہ میں نے اس کے بارے میں یہاں سے اعلان کیا، لیکن پھر بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ گندگی ہمارے محلے میں بہت زیادہ نظر آتی ہے، گندگی کے ڈھیر پڑے رہتے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے کہ یہ گندگی کیسے دور ہوگی۔ لہذا جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے پاس پڑوس محلے گلی کوچوں کو، یہاں تک کہ ہاؤس گلی وغیرہ، جس کو ہاؤس گلی لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ کچرا ڈالنے کا ہی ڈھیر ہے، حالانکہ وہ ہاؤس گلی جانے آنے کا راستہ تھا، آج اس کو گندگی، خلیز اور کچرے کا ڈھیر بنا دیا۔ اسی سے بیماریوں کے جراثیم پھیلتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ یہ بیماری کے جراثیم گندگی سے اٹھتے ہیں، گندگی سے بیماری کے جراثیم پھیلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود احساس نہیں ہے۔ لہذا صاف صفائی اور ستھرائی کے لیے یہ ہمارے دین میں بڑی تاکید آئی ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النظافۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ لہذا اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھیں اور گھر پاس پڑوس کو بھی، جس طرح کہ آپ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہاتھ ہمیشہ دھلتے رہیں، چہرہ دھلتے رہیں، یہ صفائی کا اہتمام ہمارے دین میں ہے، سنت رسول اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے بغیر ہاتھ دھوئے کبھی کھانا مت کھانا۔ یہ کس نے بتایا تھا؟ یہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ دھل کر کے کھانا یہ حضور نے فرمایا تھا۔ گھر میں جیسے ہی داخل ہوں ہاتھ پیر چہرہ وغیرہ اچھی طرح سے دھل لیں، یہ سیرت مصطفیٰ میں سے ہے۔ اور کوئی چیز کھانا ہے تو اسے دھل کر کے کھاؤ، یہ بھی سیرت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ میں سے۔
آج پھر ہم اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیرت مصطفیٰ پر عمل کر کے ہم زندگی گزاریں. انشاءاللہ ہماری زندگی بہتر بھی ہوگی اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو کی مدد فرمائے. ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں آج کے دن خاص طور پر، چونکہ رمضان المبارک کا یہ جمعہ بھی ہے، جو بھی جمعہ کے دن کا یہ مخصوص وظیفہ ہے، اور آج خاص 17 رمضان المبارک ہے، لہذا جمعہ کے بعد سے لے کر عصر تک اس درمیان میں 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں. بہت ساری روایتوں میں ہے، کئی بزرگان دین سے ثابت ہے کہ 313 مرتبہ آیت الکرسی اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر کے جو دعائیں کریں گے انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. یہ آیت الکرسی خاص طور پر حفاظت کے لیے، جو مخصوص بیماریاں ہیں اور خطرناک وائرس ہے، ان سے حفاظت کے لیے 313 مرتبہ آیت الکرسی اور اول آخر 11 بار درود شریف. اسی طرح سے 11 مرتبہ یعنی 11 مرتبہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور 11 مرتبہ سورہ الم نشرح، ان کو بھی آپ پڑھ لیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہر موذی مرض سے محفوظ رکھے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم.